السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگ کو بہت پیاری حدیث شریف بتانے والی ہوں، اسے سنیے گا، آپ لوگ کو بہت پیاری لگے گی۔ جو آدمی اللہ کے عذاب سے بچنا اور اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر جنتی بننا چاہتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی طلب اور خواہشوں کے چکر میں پھنسنے سے بچیں اور اس کام میں ان سے جو دکھ تکلیفیں آئے ان پر صبر سے کام لیں۔ صبر کامیابی کی پہلی منزل ہے، جس کی بڑی تعریفیں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے دوست رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والے بندے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ خدا کے دوست کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، رب ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کئی طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا، اللہ کی فرمانبرداری میں پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت کی ادائیگی کے دوران جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنا۔ اور دوسرا، حرام کاموں اور چیزوں کو چھوڑنے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ تیسرا، اللہ یا اس کے بندوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ عبادت کرنے کے دوران آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو قیامت میں 300 درجے ملیں گے۔ حرام کام و چیزوں کو چھوڑنے کے دوران آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو 600 درجے ملیں گے، اور جو آدمی دکھ، مصیبت، بیماری میں صبر کرے گا اسے 700 درجے نصیب ہوں گے۔ نماز پڑھنے کے دوران کسی جسمانی شاریرک تکلیف پر صبر کرتے ہوئے صحیح طریقے سے ارکان ادا کرنا۔ روزے کے دوران بھوک پیاس وغیرہ پیش آنے والی پریشانیوں کو صبر سمجھ کر برداشت کر لینا بھی صبر ہی ہے، جس پر عبادت کا ثواب 300 گنا بڑھ کر دیے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ اسی طرح کسی بری عادت یا حرام کام کو چھوڑنے کے لیے آنے والی پریشانیوں کو برداشت کر لینا اور آخرت میں بہترین بدلہ پانے کی آشا رکھتے ہوئے ان عادتوں، کاموں، چیزوں کو چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جہاد ہے، جس میں کامیاب ہونے والوں کو 600 گنا ثواب بڑھ کر عطا کیے جانے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں یا اللہ کی طرف سے آنے والی بیماریوں کی تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو 700 گنا ثواب عطا فرمانے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی صبر کی تکلیف اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، جو کہ بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ آپ کو یہودیوں نے بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر ڈالا، آپ پر آڑ چلایا گیا۔ اس کے درد کی تکلیف سے آپ کی زبان سے آہ نکل گئی۔ اللہ نے فرمایا، میرے نبی صبر کرو ورنہ تمہارا نام
صابرین کی لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ پر چلتا رہا اور آپ برداشت فرماتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ آپ کی ایک بڑی آزمائش تھی۔ انسان کی پوری زندگی آزمائش ہے۔ اللہ کریم اپنے جس بندے کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے اسے طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈال کر اس کی آزمائش فرماتا ہے اور آزمائش میں صبر و شکر سے کام لینے والوں کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی کیا اوقات ہے۔ اللہ نے تو اپنے محبوب بندوں یہاں تک کہ نبیوں اور رسولوں کو بھی دکھ تکلیف میں ڈال کر آزمایا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر آہر چلایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جلتی آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے اور خدا ہمارے آقا کی مکی مدنی زندگی دکھ و مصیبت سے بھری ہے۔ حدیث شریف میں ہے سارے نبی اپنی اپنی قوموں کی طرف سے ستائے گئے لیکن مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی گئی جب تک مکہ میں رہے دشمنوں نے آپ کو چین سے رہنے نہ دیا۔ طائف پہنچے تو لہو لہان کر دیے گئے۔ مکہ والوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا۔ ایک گھاٹی میں قید کر دیے گئے اور اتنا مجبور کر دیا گیا کہ اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ مکہ سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی، وہاں بھی چین سے رہنا نصیب نہ ہوا۔ دشمن ہمیشہ آپ کے پیچھے کھڑے رہے۔ مدینے کے یہودیوں نے ہمیشہ آپ کو تنگ کیا۔ ان ساری تکلیفوں پر آپ نے صبر فرمایا اور اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا۔ ہر مقام پر آپ کی مدد فرمائی اور آپ سارے نبیوں رسولوں کے سردار قرار گئے۔ بہرحال ہر ایک کی زندگی میں تکلیفیں، دکھ، بیماریاں آتی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم صبر کی نیت سے ان پر صبر سے کام لیں اور کسی سے ان کی شکایت نہ کریں تاکہ اللہ کی طرف سے ملنے والی عطاؤں کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور دکھ تکلیف سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔